بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ اس کا تعلق ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے، غیبت سے بچنا چاہتے ہیں، غیبت پھر بھی ہو جاتی ہے، غیبت سننے سے بچنا چاہتے ہیں، اس میں ہم سے نہیں رہا جاتا۔ اسی طرح ہی اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی بد نظری کے گناہ میں ہے، کوئی جو ہے وہ زبان کے گناہوں کے اندر ہے، کوئی شہوانی گناہوں کے اندر ہے۔ تو وہ کہتے یہ ہیں کہ جی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم چھوڑ نہیں پاتے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ ہم سے یہ چیزیں چھوٹ جائیں۔ میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، رضا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بہت دفعہ فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو صاحبو، تمہارے اندر اللہ نے ایک قوت رکھی ہے، اگر تم اس کا صحیح استعمال کرنا شروع کر دو تو تم اس کے ذریعے سے بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہو، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ہمت، ہمت کرنا۔ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس کو انسان چھوڑ نہ سکتا ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں، کیونکہ گناہ کیا ہیں؟ ہمارے اختیار میں ہیں، ہمیں جو مکلف بنایا گیا ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے مکلف بنایا کہ ہم ان گناہوں سے بچ سکتے تھے، تبھی ہمیں منع کیا گیا۔ اگر ہم بچ نہ سکتے ہوتے تو ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہ دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ انسان کی وسعت کے مطابق رکھے گئے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ ایک انسان کو جس چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے اس کی وسعت میں تھا، تبھی اس کو مکلف بنایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے تو مکلف ہمیں جو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اس میں سے اگر ہم بچ سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ بھئی تم بد نظری سے بچو، غیبت سے بچو، لا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ اسی طرح ہی جتنے بھی گناہ ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو غیر اختیاری ہو، صرف اختیار کو قابو میں کام میں لانا ہوتا ہے، اپنی ہمت کو ہم نے کام میں لانا ہوتا ہے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ اور شیطان ہمیں یہ دھوکے میں ڈالی رکھتا ہے کہ وظیفہ کرو کوئی، پھر فلاں ہوگا، پھر بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی، ہم گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، وظیفے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے، وظیفے کے لیے بھی تو ہمت چاہیے کہ آپ نے اگر 1000 دفعہ کوئی چیز پڑھنی ہے، 500 دفعہ کوئی چیز پڑھنی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جناب آپ گناہ کرنے لگیں گے اور کوئی چیز آ کے آپ کو پکڑ لے گی کہ نہیں جی اب آپ کو میں نے گناہ نہیں کرنے دینا۔ وہاں پہ تو آپ کو اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا، وہاں پہ آپ کو اپنا اختیار استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ زندگی کا اصول بنا دیجیے۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہمت کر سکتا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرتا، جب آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم غیبت سے نہیں بچ سکتے، غیبت سننے سے تو بچ ہی نہیں سکتے، کیا کریں جی، بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے غیبت کر رہے ہیں، اب ہم کیسے سننے سے کیسے بچیں؟ تو میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں نہیں بچ سکتا تو آپ جتنی کوشش کر سکتے ہوں گے وہ بھی نہیں کریں گے،
اور آپ اس کو برا بھی نہیں جانیں گے، پھر آپ اس کو برا بھی نہیں جانیں گے۔ یہ جو ہم مشقیں کرواتے ہیں باطن کے حوالے سے، جھوٹ کے اوپر مشق کروائی جاتی ہے، غیبت کی مشق کروائی جاتی ہے، فضول جھگڑے کی، خوشامد کی، اس طرح اور جو ہے غصے پہ قابو پانے کی جو مشقیں جتنی بھی ہوتی ہیں، یہ کیوں کروائی جاتی ہیں؟ یہ اسی لیے کروائی جاتی ہیں کہ ایک دفعہ ایک احساس پیدا ہو جائے۔ اب ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، بغیر تحقیق کے بات کرتے ہیں، ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم جو ہے نا غلط بات کر رہے ہیں۔ میں نے کئی لوگوں سے، میں نوٹ کرتا رہتا ہوں، میں نے کئی لوگوں سے جب وہ کیا، جب جھوٹ کی مشق وغیرہ کروائی، تو لوگ مجھے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ جناب، مثال کے طور پہ اگر ٹائم بچ رہا تھا جی 10:45 ہو رہے تھے یا 10:50 ہو رہے تھے، تو ہم سے کسی نے ٹائم پوچھا تو ہم نے کہہ دیا جی 10:55 ہے، تو یہ ہم نے کیا کیا تھا؟ غلطی ہو گئی تھی ہم سے کہ 10:50 کی بجائے ہم 10:55 بول گئے تھے، یا 10:55 تھے 10:50 بول دیا ہم نے۔ مجھے وہی لگتا ہے کہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ اب ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے اندر بھی میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو خلاف واقعہ ہو۔ یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر ایسی غیبت، لوگ ساری زندگیاں غیبت کرتے رہتے ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے نا کوئی برا کام کر رہے ہیں، اور اس کو ایک یہی سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم تو بالکل جو حق سچ اور حق بات کر رہے ہیں، ہم تو سچ اور حق بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم تو، ہمارے لیے غیبت کرنا کیا ہو گیا؟ بھائی غیبت تو غیبت ہوتی ہے، غیبت تو غیبت ہے، چاہے آپ اس کو اپنے لیے جو مرضی تعویلیں کرتے رہیں۔ ہم نے تو صحیح بات کی تھی، ہم تو اس کے منہ پہ بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں، تو بھائی منہ پہ کہہ دیتے، پیچھے آپ کو کہنے کی وہ اجازت نہیں تھی۔ وہ شریعت نے مواقع بتائے ہوئے ہیں کہ کس کس جگہ کے اوپر انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ بچائے۔ تو بچوں ایک بات یاد رکھ لو کہ جب ہمت پیدا کر لو گے کہ میں گناہوں سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پہلا قدم، آپ کی پہلی سیڑھی کیا ہوگی؟ آپ نے گویا کہ پہلی سیڑھی پہ آپ کا قدم آ چکا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کبھی یہ ہمت ٹوٹے گی، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ دعا کرنی پڑتی ہے، یا اللہ میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، آپ میری مدد فرمائیے۔ ہمت اور دعا دو چیزیں مل جائیں نا، ایک انسان کی اپنی دعا بھی اور ساتھ اللہ والوں کی دعا بھی مل جائے، پھر یہ گاڑی جو ہوتی ہے نا انسان کی چل پڑتی ہے۔ ہمت خود کرنی پڑتی ہے، ہمت کے لیے کوئی آپ کو آ کے نہیں وہ کرے گا۔ میں بتاتا بھی رہتا ہوں، جب میں انجینئرنگ کے اندر تھا تو میں نے انجینئرنگ کا مجھے اتنا شوق تھا نہیں پڑھنے کا، میں نے کیونکہ سوچا ہوا تھا کہ میں نے مدرسے میں جانا ہے، اور تو میں اتنا زیادہ اس طریقے سے نہیں پڑھتا تھا جس طرح مجھے محنت کرنی چاہیے تھی۔ باقی میں اپنے کام وغیرہ دینی کاموں کے اندر ہوتا تھا، اپنی کتابیں، بعض معاملات پڑھنا اور سارا کچھ کرنا، لیکن اس میں سے کیونکہ میرا یہی تھا کہ بھئی میں نے انجینئرنگ کرتے ہی جو انجینئرنگ کمپلیٹ ہوگی، میری ڈگری ہوگی، تو میں مدرسے میں پہنچ جاؤں گا، اور میں نے کچھ نہیں کرا۔ تو اتنا دل بھی نہیں کرتا تھا، بعض دفعہ بیٹھتا تھا تو ایک دم خیال آتا تھا کہ یہ تم جو کر رہے ہو، تم سے ڈگری کے لیے کر رہے ہو، تو اگر تم مر گئے تو کیا ہوگا؟ اگر مر گئے تو کیا ہوگا؟ میری تو کوئی خدمت کا نیت بھی نہیں تھی کہ میں چلو اسلام کی خدمت کروں گا، فلاں کروں گا، میں تو ڈگری کے لیے سوچ رہا تھا اس وقت پہ سارا کا سارا۔ تو بار بار یہ خیال تھا، تو میں نے حضرت کو، اپنے شیخ کو لکھا، حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حضرت پڑھنے کو دل نہیں کرتا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ تو حضرت نے مجھے جواب لکھا، حضرت نے فرمایا کہ دل کرے یا نہ کرے، دل کرے یا نہ کرے، ہمت کر کے آپ جو ہے نا بیٹھ کے محنت کریں، آپ جو ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ دل بھی کرنے لگے گا۔ اس طرح مفہوم یہ تھا حضرت کا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ دل بھی کرنے لگے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ ہمت کر کے بیٹھ کے پڑھیں۔ تو چاہے دنیا کا کام ہے، چاہے دین کا کام ہے،
انسان کو اس کے لیے ہمت کرنی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، مثال کے طور پہ رات کے 2 بج رہے ہوں، بارش سخت ہو، سخت بارش ہو، ٹھنڈ سخت پڑ رہی ہو، اور ہمیں فون آ جائے کہ جناب ہاں فلاں بادشاہ سلامت جو ہے یا وزیر اعظم صاحب اس وقت آپ کو بلا رہے ہیں، اس وقت آپ کو بلا رہے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ سے، سردی ہے باہر، سب کچھ ہے، کیا ہم تیار ہو جائیں گے اٹھنے کے لیے؟ اٹھنے کے لیے تیار ہیں گے؟ یہ سردی ہے یار، ابھی تو باہر پانی ٹھنڈا ہے، میں نے منہ دھونا ہے، میں نے تو اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے جو ہے میں نے جانا ہے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہم تیار ہو جائیں گے؟ اکثریت کیا ہوں گی، اکثریت 99.99% لوگ جو ہیں وہ ہوں گے، وہ کہیں گے چلو جی بات وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جو ایک ملک کا وزیر اعظم ہے، جس کی کوئی ایک حیثیت بھی نہیں، جب چاہے ہو سکتا ہے اس کے لیے، اس کا کیا پتا اس کی کرسی آنی جانی ہے، اور وہی جو جہانوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے اختیار میں ہے ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ آخری پہر میں، ہر روز رات کو آخری پہر میں آسمان دنیا پہ اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آخری پہر جو ہوتا ہے، جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے رات کا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ فرماتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو کیا چیز ہے کہ ہم کیوں نہیں اٹھ پاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ حالانکہ پتہ ہے، بات یہ ہے کہ ہم ہمت نہیں کرتے، ہم ہمت نہیں کرتے، ہمیں اس چیزوں کا استحضار نہیں ہوتا کہ ہمیں اس پہ کیا ملنے والا ہے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے اوپر ہمیں بڑا استحضار ہوتا ہے، وزیر اعظم سے تعلقات بن جائیں گے ہمارے، حالانکہ اس کا بھی یہ بھی پتہ ہے کہ جناب لازمی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کا کوئی فائدہ بھی ہوگا، کام ہوگا بھی نہیں ہوگا، لیکن ادھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو انسان اٹھ کے جو مانگتا ہے اس وقت، اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کی دعا کو قبول کرتے کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے زندگی میں، یاد رکھ لیں، کہ جو انسان کی قبول نہ ہوتی ہو، ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کیا ہیں، یہ تو ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کہیں کہ دعا کرو اور پھر اس کو قبول نہ کریں؟ ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ہاں قبولیت کا جو طریقہ کار ہوگا وہ مختلف ہو، کبھی مصیبت ٹل گئی، کبھی اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کو دے دیتے ہیں، کبھی اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں، وہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اور چیز عطا کر دیتے ہیں۔ آپ جن چیزوں پہ رو رہے ہوتے ہیں ایک زمانے کے اندر، اور کچھ عرصے بعد آپ انہی چیزوں پہ شکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر تھا کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی تھی۔ میں نے خود اپنی زندگی میں بڑی ناکامیاں اٹھائی ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر، اور ایسی مایوسی تھی، آپ یقین کریں کہ جن جن جگہوں کے اوپر جو مایوسی اور ناکامیاں اٹھائی تھیں، آج میں انہی جگہوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ شکر ہے کہ یہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی اس وقت، شکر ہے کہ یہ میری دعا قبول نہیں ہوئی تھی، ورنہ آج میں اس سے کرنا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فائدے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو تھا ہمیں جو تھا اس جگہ تک
وہ ساری کی ساری جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے پہنچا علم دین کی دولت عطا کر. اس لیے ہمت کو لازمی، اپنی ہمت کو آپ ایک چیز تہیا کر لیں کہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ. ہمت کرنی پڑے گی. یہ بھی نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں یا نہ دیں میں خود ہی کیا کر دوں گا، میں بچ جاؤں گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی توفیق تو ساتھ شامل حال ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ دیکھو گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنا یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے. انسان اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، لیکن ہمت تو اس کو کرنی پڑے گی. ہمت تو اس کو کرنی پڑے گی. ہمت کیے بغیر اگر وہ یہ کہے کہ خود بخود ہی یہ کام ہو جائے، خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. خود بخود کچھ نہیں ہوتا. آپ کو میں آٹا لے آؤ، رکھ دو، سامنے رکھ لو اپنے سامنے، اور اب بیٹھ کے جو ہے نا بیٹھے رہو اور کہو کہ جی اب یہ خود ہی آٹا گوندا جائے، روٹی پک جائے، میرے منہ میں آ جائے. کبھی نہیں آئے گی. کبھی نہیں آئے گی. اس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، آٹے کو گوندنا پڑے گا، پھر پیڑے بنانے پڑیں گے، پھر اس کو جو ہے توے کے اوپر اس کو روٹی کو پکانا پڑے گا، پھر اس کو کاٹنا پڑے گا، اور اس کو کاٹ کے پھر اپنے آپ دانتوں کے اندر وہ کریں گے، داڑیں اس کو پیسیں گی، زبان دھکا دے گی، پھر حلق سے نیچے جائے گی روٹی. لیکن ہمیں کیوں آسان لگتا ہے؟ ہماری روزانہ کی عادت بن چکی ہے اس کی. ہماری روزانہ کی عادت بن چکی ہے. اس لیے ایک تو بچوں اپنا تہیا کر لو کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. زبان کے جتنے گناہ ہیں میں نے ان کو ایک ایک کر کے چھوڑنا ہے. نظر کے جتنے گناہ ہیں میں نے سارے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. اور جتنے میری زندگی کے اندر جو گناہ ہیں میں نے ان کو ایک ایک کر کے آہستہ 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 ان کو چھوڑنا ہے. یہ اپنے اندر تہیا پیدا کر لیں کہ جناب ہم بچ سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ کہہ لیا کہ نہیں میں نہیں بچ سکتا، تو آپ کبھی نہیں بچیں گے. اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے بندہ کرتا رہے، 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے کہ یا اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں. آپ کی ہمت سے جو ہے نا آپ مجھے عطا کریں گے تو میں انشاءاللہ پار ہو جاؤں گا. اور بندہ آخرت کو سوچتا رہے، آخرت کی اس میں سے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ ایک ایف ایس سی کے بچے کو دیکھیں، اس کو کیا چیز ابھارتی ہے کہ وہ کیا 20 20 گھنٹے 18 18 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے. اس کو یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اس کو آگے میڈیکل کالج کے اندر داخلہ، اور اس کے بعد وہ ایک ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جناب اس کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ جناب فلاں ڈاکٹر ہے اور وہ اتنا کما رہا ہے، اتنی وہ ہے، تو میں نے بھی کل کو ڈاکٹر بننا ہے. تو مجھے اس کے لیے میڈیکل کالج میں جانا میرے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی. اب وہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، نیند آ رہی ہے، سب چیزوں کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے ایک کلیئر پکچر ہوتی ہے. اس کے سامنے کلیئر پکچر ہوتی ہے کہ ایک وہ ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمیں جنت کا کیوں نہیں شوق پیدا ہوتا؟ کیونکہ ہم جنت کو سمجھتے ہیں کہ جنت کیا ہے؟ ادھار ہے. نقد کی تو قدر ہوتی ہے، ادھار ہم سمجھتے ہیں جنت ادھار ہے. اور جنت کو ہم نے سب نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ کبھی نہ کبھی تو پہنچ ہی جائیں گے. تو اس لیے ہمیں وہ جنت جو ہوتی ہے، وہ جو جنت کے خیالات میں ابھارتے نہیں. جنت کا ہمارے ہاں تذکرہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں دنیا کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، پیسے کا تذکرہ ہوتا ہے، گاڑی کا تذکرہ ہوتا ہے، بنگلے کا تذکرہ ہوتا ہے. تو وہ دل میں ہمارے اثر کرتی جاتی ہے کہ جناب پیسہ ہوگا، گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، تو پھر کیا ہے؟ زندگی پرسکون ہوگا. تو اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی.
यही तस्करा किस चीज का हो? जन्नत का हो, जन्नत की नेमतों का हो, जन्नत में क्या कुछ मिलेगा। बाज़ दफा ना जब मेरी होता है इंसान की हिम्मत जो है ना, कभी बड़ा थका हुआ होता है। मैं तरावी के अंदर था, तो मैं क्योंकि नींद बहुत थोड़ी है मेरी जो है, तो अब मुझे जब मैं जाता हूँ सजदे की तरफ, तो मुझे चक्कर आते थे जो है अभी तरावी के अंदर, तो मैं खड़े होके ही जो है वो था, तो बार बार चक्कर आई जाए, बार बार चक्कर आई जाए, तो नीचे जाते हुए तो मैं अपने आप को फौरन वो किया कि मैंने कहा देखो, ये जो तुम खड़े हो अल्लाह ताला के सामने खड़े हो, इस पे अल्लाह ताला क्या इनाम देंगे कि उसमें से जन्नत इंशाल्लाह मिलेगी, और कितना कुछ वो होंगे इनामात, अल्लाह ताला खुश होंगे। तो फिर फौरन में क्या हो जाता, मेरी जो नींद होती थी ना वो ऐसे एकदम गायब हो जाती थी, फिर नींद गायब हो जाती थी। फौरन जो है ना फिर मैं तैयार हो जाता। तो बार बार अपने आप को तैयार करना पड़ता है, बार बार तैयार करना पड़ता है। मैंने ये खुद हजरत से सुना, अपने हजरत सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से। हजरत फरमाते हैं कि मैं जब मदरसे में पढ़ता था, हाँ उधर खैरुल मदारिस मुल्तान के अंदर थे जिस वक्त पढ़ रहे थे, तो कहते हैं कि जी मेरा कमरा था, तो मुझे बाद दफा नींद आने लगती थी, तो मैं मुर्गा बन के क्या करता था, मुर्गा बन के पढ़ना शुरू करता था ताकि नींद को भगाने के लिए, मुर्गा बन के। तो वहाँ मंजूर अहमद चुनियोटी साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है, आपने नाम सुना होगा, वो हजरत के वो जो थे वो साथ वाले कमरे में होते थे, साथ वाला कमरा था। तो उस कमरे की ना थोड़ा सा नजर आता था, हजरत के कमरे के अंदर थोड़ा सा शीशा एक टूटा हुआ था। तो वो मंजूर अहमद चुनियोटी साहब वगैरह वो कहते हैं कि हम देखा करते थे हजरत को कि ये जो है ना ये क्या होते थे, ये उस वक्त मुर्गा बने हुए सबक याद कर रहे होते थे। तो किस चीज के क्यों वो था कि उभारने की था ये चीज के सामने, एक वो नजर आ रहा था कि भाई इस पे मुझे क्या कुछ मिलेगा, हमें मुझे क्या कुछ मिलेगा इसका। और ये तो मैंने आपको सिर्फ इसका बताया, मुझे एक खुद साथी ने बताया, उसने कहा कि ये तो हजरत की तालिब इल्मी का जमाना है, जब उस्ताद भी थे, तो बाज दफा हमने खुद हजरत का एक कमरा था यहाँ पे जामिया के अंदर, तो जहाँ पे हमारे सबक होते हैं, तो वहाँ पे हम बाज दफा कहते हैं कि अगर होता था कि हमने खुद कभी, हम कहते हैं हम छोटे छोटे होते थे, तो हम आते थे कमरे के अंदर, तो दरवाजा थोड़ा सा खोल के देखते थे, तो बाज दफा हजरत मुर्गा बने हुए जो थे ना, सबक जो थे उसमें से वो याद कर रहे होते थे, पढ़ाते थे जिस वक्त, पढ़ाने की बात है, नींद को भगा रहे होते थे कि नींद आई हुई है मुझे, तो अब मैं नींद को क्या करूं। ये क्या चीज होती है, ये अल्लाह वाले क्यों हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं, ये इसी वजह से निकल जाते हैं कि ये इनकी हिम्मत बहुत ज्यादा होती है, ये हिम्मत के बड़े तगड़े होते हैं। सख्त बुखार में होंगे, सख्त पर उसमें होंगे, ये खड़े हो जाते हैं उधर नमाज के लिए जो है। क्या चीज होती है कि ऐन जब नमाज का वक्त आता है, ये ऐसे खड़े होके जी नमाजें पढ़ रहे हैं, वैसे जो है वो बिस्तर से हिल नहीं पा रहे होते हैं, बिस्तर से हिल नहीं पा रहे होते, लेकिन जब नमाज का वक्त आएगा, ये खड़े होके जी वो अब नमाज भी पढ़ रहे हैं उस वक्त जो है। तो वो क्या चीज होती है, वो होती है हिम्मत। तो अल्लाह ताला ने हम सबको दी हुई है, हम इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह वाले जो हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसको वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। मैंने आपको, मैं हजरत मैंने कई दफा खुतूत में भी आप लोगों को भी भेजे, उसमें भी मैंने हजरत से ये लिखा कि हजरत क्या करें जो है ना, हजरत लिखा करते थे हिम्मत करें, हिम्मत करें। मैं भी लिखता हूँ तो मैं आप लोगों को भी लिखता हूँ, हिम्मत, हिम्मत करें। हजरत यूं लिखा करते थे हिम्मत करें। और हिम्मत बढ़ाने के लिए क्या करें, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज पढ़े, उससे दीन का शौक पैदा होगा आपके अंदर। हिम्मत बढ़ाने के लिए
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایک شوق وہ کریں، کیوں؟ جب دین کی بات ہوگی، جنت کا ذکر آئے گا، کوئی اور بات وہ ہوگی، تو انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ میں اسی بات ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو، اپنے روزانہ کا ایک معمول بنا لو، جنت کو سوچا تو کرو کبھی، جنت میں کیا کچھ نعمتیں ملیں گی، اللہ تعالیٰ کتنا نوازیں گے، آپ سوچیں تو صحیح ذرا، کیا مزے ہوں گے جنت کے اندر، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادنا سے ادنا جنتی جو ہوگا، ادنا سے ادنا جو سب سے اینڈ پہ جائے گا جنت کے اندر، دوزخ سے ہو کر جو آخری مسلمان جو جائے گا جنت میں پہنچے گا، اس کو بھی جو جنت ملے گی وہ بھی دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، 10 گنا بڑی جنت، ہیرے اور جواہرات اور سونا اور چاندی اور مشک اور کیا کچھ وہ اس میں سے وہ، اور وہ کچھ ملنے والا ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے جو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو ہے نا، ایسے نہیں ہے کہ جنت انسان سوچ بھی نہیں سکتا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پہ خیال بھی گزرے گا کہ جنت ہوگی کیا۔ ہمارے جتنے جنت کے بارے میں جتنے خیالات ہیں نا، اس جنت اس سے کئی گنا آگے ہے۔ ہم جو سوچ رہے ہیں جنت ایسی ہوگی، ہم اس میں یوں اڑ رہے ہوں گے، فلاں کر رہے ہوں گے، وہ جنت اس سے کئی گنا آگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ آ رہی ہے نا، یہ جو حدیث میں بھی آ گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت ہے کیا، وہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ نہ ختم ہونے والی زندگی، آج دنیا کا امیر سے امیر ترین آدمی بل گیٹس بھی جو ہے نا، وہ بھی آ جائے، کوئی بھی وہ آ کے وہ کرے گا نا، تو اس کی زندگی کے اندر بھی کیا ہوں گے، ہزاروں غم پریشانیاں اور تکلیفیں ہوں گی، گرمی سردی اس کو بھی لگے گی، بیماری اس کو بھی آئے گی، اور بھی مسائل آئیں گے۔ جنت میں جو ادنا جنتی بھی ہوگا، وہ بھی ان بادشاہوں سے کیا ہوگا، بہت آگے ہوگا، پھر کوئی غم نہیں، پریشانی نہیں، جو دل میں خیال آئے گا وہ اس چیز سامنے آ جائے گی، جو دل میں خیال آئے گا، پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، دل میں خیال آئے گا کہ یہ جو ہے نا سامنے، تو پرندہ جو ہے نا وہ بھنا ہوا جو ہے نا سامنے آ جائے گا، جناب روسٹڈ چاہیے تو روسٹڈ آ گیا، شوربے والا چاہیے تو شوربے والا آ گیا۔ یہ کیسے وہ ہو سکتا ہے کہ جی، اب جو ہے وہ حور، ایک انار ہوگا، انار کو کھولے گا تو اس میں سے حور نکل آئے گی، حور نکل آئے گی انار کے اندر سے جو ہے، پھر جو تھا، یہ تو وہ ہے اس میں سے، اور دنیا کی عورت یہ تو کیا ہوگی، حوروں کی ملکہ ہوگی، حوروں کی ملکہ ہوگی، حوروں سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی، جو حوریں اتنی خوبصورت کہ جن کی کیا ہو جائے کہ ہلکا پورا اگر ان کا جو ہے نا وہ دکھا اگر صرف دنیا آسمانی دنیا کے اوپر کر دیا جائے تو یہ سورج ماند پڑ جائے، صرف انگلی کا پورا جو ہے تو سورج ماند پڑ جائے، تو دنیا کی عورت اس سے کئی گنا خوبصورت ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ایک وہ دے گی، پھر جوانی ایسی کہ کب بڑھاپا نہیں، یہ سب سے بڑی چیز وہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کو نعمت ایسی ملے جو کبھی چھنے نہیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری نعمت کبھی نہ چھنے مجھ سے، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، جوانی آتی ہے بڑھاپا آ جایا کرتا ہے، صحت آتی ہے بیماری آ جایا کرتی ہے، اب سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ سکون میں نہیں ہوتے، آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا، میرا بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، ایسے کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے، سکون نہیں ہے، ایسی زندگی ہم کیوں چھوڑیں،
تو جو عورت وہ ہوگی، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک وہ کیا ہوا ہے. بہت سی عورتیں کہتی ہیں اچھا یہ تو جنت میں تو مردوں کو تو حوریں ملیں گی، جنت میں تو حور، ہمیں کیا ہوگا؟ بھئی آپ تو ملکہ ہوں گی، آپ تو ملکہ ہوں گی، وہ تو لونڈیاں ہیں. تو ملکہ اور لونڈی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو ایسی بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں جنت میں جائیں گے تو بور نہیں ہو جائیں گے، ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا بور ہو جائیں گے جنت کے اندر سے جا کے، ایک ہی طرح کا ماحول، ایک ہی طرح وہ. ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ دن بدن ترقی ہو رہی ہوگی، آپ کی دن بدن ترقی ہوتی جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہر نئی نئی چیز آپ کو، آپ پھل کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے اچھا ابھی تو یہ پھل کھایا تھا، لیکن آپ دوسرے وہ جو پھل کھائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ آپ شکل سے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے، لیکن چکنے کے تو ذائقہ اس کا کیا ہوگا؟ چینج ہوگا. ذائقہ اس کا چینج ہوگا، اس کی لذت جو ہے. پھر اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی جو ملاقات، اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہوا کرے گا، اس میں سے جو جنتی ہوں گے، بعض جنتیوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ دیدار ہوا کرے گا، جمعے کے دن جو ہے. سب سے اونچے جو جنتی ہوں گے ان کو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دن میں دیدار ہوا کرے گا، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت جو ہے. فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت جو ہے. یہ سب سے اونچے وہ ہوں گے. تو اس دیدار کی کیا لذت ہو، اس دیدار کی کیا لذت ہو. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ جو راضی ہو گئے تو پھر کیا ہے؟ پھر تو مزے ہی مزے. اللہ تعالیٰ جب کہہ دیں گے کہ جناب میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں تم سے کبھی خفا نہیں ہوں گا. ایسی نعمتوں، لذت. دنیا میں تو آپ جو مرضی کر لیں، آپ کہیں کہ میں سب کچھ بھی حاصل کر لوں. میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے، میں کیونکہ پرفیکشنسٹ رہا ہوں ہمیشہ سے، ایک ذہن اور وہ فلاں، تو میں یہ کہتا تھا کہ میں دنیا کا ابھی سب سے ٹاپ موسٹ ڈاکٹر بننا ہے. اچھا جی میں نے ہر چیز جو ہے نا ٹاپ موسٹ کرنی ہے، فلاں کرنا ہے. لیکن مجھے جو زندگی میں چینج میرے جو آنا شروع ہوا، جب میں نے حضرت کو سنا تو مجھے ایک یہی لگا کہ اچھا اگر تو نے یہ سب کچھ حاصل بھی کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا کہ تم ختم، مر جاؤ گے. پھر تو مجھے بار بار نا اندر سے وہ چوٹ لگتی تھی، ہر ایک میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا تھا کہ بھائی چیز تو وہ حاصل کرنی چاہیے جو کہ کیا نہ ہو، کبھی چھنے نہیں، جو کبھی انسان سے جائے نہیں. چیز تو وہ آنی چاہیے. بس اس چیز نے مجھے کیا کرنا شروع کر دیا، میری نیندیں اڑ گئی تھی. پھر میری نیندیں اڑ گئی. نیند نہیں آتی تھی، میں لیٹتا تھا ساری ساری رات، میں ادھر ہو رہا ہوں، ادھر ہو رہا ہوں، ادھر ہو رہا ہوں کہ جی کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا کیا. اور یہ مولوی میں تو برا بلا کہتا تھا ان کو، بڑا اس میں سے میں کہتا یہ مجھ سے بڑے آگے نکل جائیں گے، یہ مولوی سارے کے سارے جو ہیں، تو یہ کیوں آگے نکل جائیں. تو وہ مجھے اس طرح چلتا تھا. میں نے کہا کہ بھائی پھر میں نے خود کیا کرنا ہے، مجھے پھر دین پڑھنا چاہیے. اسی بچوں ہمت کر لو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، اور روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کیا کرو. دعا ضرور کیا کرو. اگر آپ کہتے ہو نا کہ جی ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم کے جو شیخ تھے اور حضرت خانہ اللہ کے اونچے خلفاء میں سے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر تم اللہ کے سامنے جا کے کیا کرو گے، اگر تم نے یہ عذر پیش کیا نا کہ یا اللہ ہمارا ماحول گندا تھا، ہم ایسے تھے، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے تھے، اور اگر اللہ نے تم سے یہ کہہ لیا
کہ دیکھو اگر تمہارا ماحول گندا تھا تو تم نے ہم سے کتنی دفعہ مانگا، کتنی مرتبہ تھا کہ تم کہہ دیتے کہ یا اللہ مجھے آپ بچائیے، تمہارے پاس کیا جواب ہو؟ تم اتنا تو کہہ سکتے ہو نا کہ اللہ کے سامنے کہہ تو سکتے ہو کہ یا اللہ میرا ماحول گندا ہے، میں ایسا پھنسا ہوا ہوں گناہوں کے اندر، معاشرہ میرا ایسا ہے، میرے لیے بچنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، آپ مجھے بچائیے۔ تو کم سے کم ایک بہانہ بنا لو، ایک بہانہ تو بنا لو۔ ہم تو وہ بھی نہیں کہتے اللہ سے۔ اس لیے ہمت سے کام لیجئے، تہیہ کر لیجئے آج سے کہ ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ایک ایک کر کے آپ گناہوں کو پکڑتے جائیں کہ جی میں نے یہ چیز کو میں نے اس سے بچنا ہے۔ میں نے مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ جی میں نے جھوٹ سے بچنا ہے، تو اس پہ آپ 2 3 دن 4 دن آپ مشق کیجیے۔ اس سے آگے پھر آپ کہیں کہ جناب میں نے غیبت سے بچنا ہے، تو 3 4 دن 5 دن مشق کیجیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہو کہ جناب اگر آپ نے 4 دن غیبت نہیں کی ہے تو آپ آئندہ ساری زندگی کبھی نہیں کرو گے، لیکن کم سے کم آپ کے اندر ایک احساس پیدا ہو جائے گا۔ جب آپ نے 3 4 دن 5 دن کسی چیز پہ کرتے ہیں تو اس پہ احساس یہ پیدا ہو جائے گا کہ بھئی مجھے غیبت سے بچنا چاہیے یا یہ چیز بری ہے، تو توبہ کی توفیق ہو جایا کرتی ہے، توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر ہمت کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے اور کوشش کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں والے معاملے فرمائے، آسانیوں والے معاملے فرمائے۔